نور جہاں 21 ستمبر 1926 کو قصور میں پیدا ہوئی تھیں۔ ماں باپ نے ان کا نام اللہ وسائی رکھا اور 4 سال میں انہیں موسیقی کی تعلیم کے لیے خاندانی استاد غلام محمد کے سپرد کر دیا۔ 7 برس کی عمر میں انہیں موسیقی کی اتنی شد بدھ ہو چکی تھی کہ وہ اپنی بڑی بہن عیدین اور کزن حیدر باندھی کے ساتھ سٹیج پر گانا گانے لگی تھیں۔ ابتدا میں وہ مختار بیگم، اختری بائی اور دوسرے گلوکاروں کے مقبول گیت گاتی تھیں۔ 8-9 برس کی عمر میں ان کا خاندان لاہور منتقل ہو گیا، جہاں انہوں نے سٹیج پر پرفارم کرنا شروع کر دیا۔ یہیں انہیں موسیقار بابا جی چشتی مل گئے، جنہوں نے نور جہاں کی آواز کو مزید سنوارا اور انہیں چند تواضع گیتوں کی دھن بنا کر دی۔ لاہور میں کامیابی کے جھنڈے گاڑنے کے بعد یہ بہنیں اپنے بھائی محمد شفیع کے ساتھ کلکتہ چلی آئیں۔ اس وقت کلکتہ میں مختار بیگم کا توتی بول رہا تھا۔ اس خاندان نے جلد ہی مختار بیگم تک رسائی حاصل کر لی اور مختار بیگم کو ان دونوں بہنوں کی آواز بہت پسند آئی۔ ان کی سفارش پر انہیں کے ڈی مہرا کی فلم کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ اس کمپنی نے اللہ وسائی کا نام بیبی نور جہاں رکھا، جبکہ عیدین اور حیدر بھائی اپنے اصل نام کے ساتھ ہی گاتی رہیں۔ تینوں بہنوں نے جس پہلی فلم میں کام کیا اس کا نام شیلا عرف پنڈ دی کڑی تھا۔ اس فلم کا مرکزی کردار پشپا رانی اور استاد مبارک علی خان نے ادا کیا۔ شیلا عرف پنڈ دی کڑی ایک کم بجٹ والی فلم تھی، چنانچہ اس فلم کا کوئی نیا گیت نہیں کہا گیا اور پرانے لوک گیتوں سے ہی کام چلایا گیا۔ اس فلم میں نور جہاں نے ایک گانے لنگ آجا پتن چنا دا او یار لنگ آجا پر پرفارم کیا، جسے پسند کیا گیا۔ اگلے 3-4 سال انہیں فلموں میں ثانوی کردار ملتے رہے۔ چند فلموں میں انہیں گانے کا موقع بھی ملا، جن میں مصر کا ستارہ، مسٹر اینڈ مسز بمبئی، ناری راج، ہیر سیال اور سسی پنو کے نام شامل تھے۔ مگر جس فلم سے نور جہاں کو پہچان ملی وہ دل سکھ ایم پنچولی کی فلم گل بکاؤلی تھی۔ اس فلم کے موسیقار ماسٹر غلام حیدر تھے، جبکہ نغمہ نگار ولی صاحب تھے۔ اس فلم کے لیے جب نور جہاں نے اپنا پہلا نغمہ صدا بلند کروایا تو ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی۔ اس گانے کے بول تھے شالا جوانیاں مانے اکھا نہ موڑیں۔ سن 1939 میں جب یہ فلم نمائش پذیر ہوئی تو پنجاب کا بچہ بچہ نور جہاں سے واقف ہو چکا تھا۔ اس کے بعد یکے بعد دیگرے نور جہاں کے نغمات اور اداکاری سے مزید فلمیں نمائش کے لیے پیش ہونے لگیں، جن میں یملا جٹ اور چودھری کے نام شامل تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برصغیر میں اچھا گانے والیوں میں اختری بائی فیض آبادی، عنایت بائی ڈھیرو والی، تمنچا جان، الہی جان، زینت بیگم، امراؤ ضیاء بیگم اور شمشاد بیگم شامل تھیں۔ ماسٹر غلام حیدر نے گل بکاؤلی کے کامیاب تجربے کو مد نظر رکھتے ہوئے خاندان کے زیادہ تر گانوں کو نور جہاں کی آواز سے ہی آراستہ کیا۔ اس فلم کے چند اشتہار میں انہیں نغموں کی رانی لکھا گیا۔ وہ لاہور کے روزنامہ انقلاب میں 5 فروری 1942 کو شائع ہوا تھا۔ یہ فلم اسی برس نمائش پذیر ہوئی اور اسی کی عکس بندی کے دوران نور جہاں اور شوکت حسین رضوی رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ خاندان کے بعد اگلے 2-3 برسوں میں نور جہاں بطور اداکارہ گلوکارہ کئی فلمیں نمائش کے لیے پیش ہوئیں۔ ان میں نوکر، دہائی، نادان، دوست اور لال حویلی شامل ہیں۔ تاہم جب سن 1945 میں فلم زینت ریلیز ہوئی تو نقشب چارچوی کے لکھے ہوئے اس فلم کے نغمات نے پوری انڈیا میں دھوم مچا دی۔ آہیں نہ بھریں، شکوے نہ کیے، کچھ بھی نہ زباں سے کام لیا۔ اس فلم کے 2 نغمات شیون رضوی نے بھی تحریر کیے تھے۔ ابھی زینت کے نغموں کی گونج فضا میں موجود تھی۔ اسی برس نور جہاں کی ایک اور فلم بڑی ماں نمائش کے لیے پیش ہوئی۔ اس فلم کے نغمات اور مکالمے ضیاء سرحدی نے لکھے تھے اور موسیقی کے دتا نے ترتیب دی تھی۔ ان کو ملکہ ترنم نور جہاں کا خطاب ہفت روزہ چترا میں ایک اشتہار کے دوران دیا گیا، جبکہ ایک اور روایت کے مطابق نور جہاں کے بارے میں لکھی گئی اکثر کتب اور مضامین میں بتایا جاتا ہے کہ نور جہاں کو یہ خطاب 1965 کی انڈیا پاکستان جنگ کے بعد صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان نے دیا تھا، جبکہ زخمی کانپوری کی تحقیق کے مطابق نور جہاں کو یہ خطاب ان کے مداحوں نے فلم انتظار کے گیتوں پر دیا تھا۔ مگر فلم بڑی ماں کے اشتہارات کی دستیابی کے بعد یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ نور جہاں کو 18 سال کی عمر میں ملکہ ترنم تسلیم کیا جا چکا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد نور جہاں نے فلم 94 سے اپنے پاکستانی فلمی کیریئر کا آغاز کیا۔ اس فلم کی ہدایات بھی انہوں نے دی تھیں۔ بطور اداکار ان کی دیگر فلموں میں گلنار، دوپٹہ، پاٹے خان، لخت جگر، انتظار، نیند، کوئل، چھو منتر، انارکلی اور مرزا غالب شامل ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے اداکاری سے کنارہ کشی اختیار کر کے خود کو گلوکاری تک محدود کر لیا۔ ایک تاریخ کے مطابق نور جہاں نے 995 فلموں میں نغمات ریکارڈ کروائے۔ بطور گلوکار ان کی آخری فلم گبرو پنجاب دا تھی، جو 2000 میں ریلیز ہوئی۔ نور جہاں کے کریڈٹ پر لاتعداد غزلوں کے علاوہ 27 ملی نغمے بھی موجود ہیں۔ حکومت پاکستان نے انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز سے بھی نوازا۔ نور جہاں 23 ستمبر 2000 کو دنیا سے رخصت ہوئیں اور وہ کراچی میں ڈیفینس سوسائٹی کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔
آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔